حرص نہ کرنا، لالچ نہ کرنا۔ آج حرص کا دور ہے، لالچ کا دور ہے، ہر بندہ اس چکر کے اندر ہے، حلال حرام جس طریقے سے آئے، مال آئے مال آئے مال آئے مال آئے۔ حرص اور لالچ آدمی کو نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو حرص ہے یہ جان کا دشمن ہے، عدو نفس، جان کا دشمن ہے۔ لالچ سے آدمی کی جان اور مال تباہ ہوتا ہے۔ مثال، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ بھیجا گیا، سبب کیا بنا؟ حرص۔ وہ کیا حرص تھا؟ شیطان نے قسمیں اٹھا کے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات مانو۔ کیا؟ هَلْ أَدُلُّكُمَا عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اس درخت کا پھل کھا لو، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہو گے، ایسا اقتدار نصیب ہوگا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، نبی نے لمبی عمر کی خواہش کی، دنیا کے لیے نہیں، عبادت کے لیے۔ نبی کا دل حب دنیا سے خالی ہوتا ہے، کوئی بھی نبی دنیا سے محبت رکھنے والے نہیں ہوتے، لیکن حرص تو آ گیا، جنت سے نکل گئے۔ نہ تکبر میں پڑنا، نہ حرص اور لالچ میں پڑنا، قناعت اختیار کرو۔ آج ہمارے معاشرے سے قناعت چلی گئی ہے، آج ہمارے معاشرے سے قناعت نکل گئی۔ ہر بندہ چاہتا ہے اور آئے اور آئے اور آئے، شکر تو ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے قناعت مانگی، اللہم قنعنی بما رزقتنی، یا اللہ جتنا تو نے مجھے دیا اس پر مجھے قناعت عطا فرما، مجھے وہ کافی ہو جائے، میں اسی پہ خوش ہو جاؤں، میں اسی پہ راضی ہو جاؤں۔ قناعت مانگو اللہ سے، قناعت سیکھو، قناعت حاصل کرو، پرسکون زندگی گزارو گے۔ حرص کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ٹینشن میں رہو گے، پریشانی میں رہو گے۔ کہو اللہ جتنا تو نے دیا اتنی تو میری اوقات ہی نہیں تھی۔ ہاں برکت مانگو، رزق مانگو، رزق میں برکت مانگو اور قناعت مانگو۔ حضور علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں نا، بڑی مبارک، بڑی اعلیٰ دعائیں، پڑھا کرو یہ دعائیں۔ مناجات مقبول کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، عام آدمی اس کی ایک منزل روز پڑھے، 4-5 منٹ لگتے ہیں، اور حضور کی بڑی مبارک دعائیں ہیں، دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ خطرات سے پناہ مانگی گئی ہے، دنیا اور آخرت کے خطرات دونوں سے پناہ مل جاتی ہے۔ آقا نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی، یا اللہ جتنا تو نے مجھے رزق دیا اس پر مجھے قناعت عطا فرما، وبارک لی فیہ، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ حرص پریشانی کا ذریعہ، قناعت
اطمینان اور سکون کا ذریعہ۔ اللہ نے کچا گھر دیا، اسی پہ خوش ہو جاؤ، قناعت اختیار کرو۔ اللہ نے 5 مرلے کا گھر دیا، اسی پہ قناعت اختیار کرو۔ اللہ 10 مرلے کا دے دے، بغیر کسی حرص کے، لالچ کے، اللہ کی عطا ہو گئی، اس پہ قناعت کرو۔ کسی کا گھر دیکھ کر، کسی کا رزق دیکھ کر، کسی کا کاروبار دیکھ کر رالے نہ ٹپکاؤ، ٹینشن میں نہ آؤ، بلکہ شکر ادا کرو اللہ کا، برکت کی دعا مانگو۔ آج معاشرے میں یہ باتیں نہیں رہی۔ ایک دور تھا جس سے پوچھتے تھے کیا حال ہے، الحمدللہ بہت اچھا ہے، کیسے گزار ہو رہا ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آج جس سے پوچھو اربوں پتی ہے، بڑے پریشان، خرچے نہیں پورے ہوتے، حضرت کو دعا فرما دیں، روزی کے لیے پریشان۔ اچھا ماہانہ انکم کتنی ہے؟ تو ہو جاتے ہیں 4-5 کروڑ، لیکن کم نہیں چلتا، قناعت نہیں۔ قناعت دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيه